بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حصہ 12۔ غزوہ حنین۔ حنین مکہ اور طائف کے درمیان پھیلے ہوئے پہاڑوں کے درمیان ایک وادی کا نام ہے، جس کی ایک طرف ہموار میدان ہے اور دوسری طرف گہرے کھڈ، دشوار گزار گھاٹیاں اور پر پیچ اور ٹیڑھے میڑھے راستے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد تمام قبائل عرب پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی تھی، لیکن بنی قصیف، بنی حوازن اور ان کے حلیف قبیلوں کے مشرکانہ سرگرمیوں اور منافقانہ کاوشوں میں کوئی کمی نہیں آئی۔ چنانچہ یہ قبیلے حسب دستور دشمنیوں انات پر تلے رہے۔ بنی حوازن کے ایک سردار مالک بن عوف نصری نے بنی جشم و بنی نصر کو اپنے ساتھ ملا کر ایک لشکر ترتیب دیا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیصلہ کن جنگ کا تہیہ کر لیا۔ بنی ثقیف، جنہوں نے رسول اکرم پر سنگ باری کر کے انہیں طائف سے باہر نکالا تھا، وہ بھی ان کے معاون و مددگار بن کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ مالک بن عوف نے بنی سعد کو پیغام بھیجا کہ وہ بھی مسلمانوں کے خلاف جنگ میں ان کا ساتھ دیں، لیکن بنی سعد نے آمادگی ظاہر نہ کی اور یہ کہہ کر انکار کیا کہ محمد ہمارے قبیلے میں پلے اور بڑے ہیں، ہم ان کے مقابلے میں سفارہ نہیں ہو سکتے۔ مگر مالک نے جب ان پر زور دیا تو ان کے کچھ آدمی بھی اس مہم میں شریک ہو گئے اور مالک کے لشکر کی تعداد 4-5 ہزار تک پہنچ گئی۔ ابو جہل سپہ سالار مقرر ہوا اور یہ لوگ اپنی اپنی عورتوں، بچوں، مویشیوں اور بھیڑ بکریوں کو ساتھ لے کر بڑے زور و شور سے نکل کھڑے ہوئے۔ اس لشکر میں حرب و ضرب کی فن کا مشہور ماہر درید بن سما بھی شامل تھا۔ اس کی عمر 120 برس کی تھی اور وہ چلنے پھرنے سے معذور تھا، مگر اسے ہودش میں بٹھا کر اس غرض سے لایا گیا تھا کہ وقت ضرورت اس کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ چنانچہ جب لشکر نے وادی اوتاس میں پڑاؤ ڈالا تو اس نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ بتایا گیا کہ یہ وادی اوتاس ہے۔ اس نے کہا یہ جگہ حرب و پیکار کے لیے موزوں رہے گی، اس لیے کہ یہ نہ زیادہ پتھریلی اور سخت ہے، نہ ہی زیادہ ریتیلی اور نرم ہے۔ اتنے میں اس کے کانوں میں بچوں کے رونے، عورتوں کے چیخنے اور بھیڑ بکریوں کی ممنانی کی آواز آئی۔ اس نے مالک بن عوف کو بلا کر پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ مالک نے کہا عورتیں اور بچے بھی ساتھ ہیں۔ کہا انہیں کیوں ساتھ لائے ہو؟ کہا کہ بال بچوں کے ہوتے ہوئے کوئی شخص میدان چھوڑنے کا قصد نہیں کرے گا۔ کہا جب میدان سے قدم اکھڑ جاتے ہیں تو عورتوں اور بچوں کا خیال اکھڑے ہوئے قدموں کو روک نہیں سکتا۔ دانش مندی کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم عورتوں اور بچوں کو ساتھ نہ لاتے، اگر شکست ہوئی تو ایسی رسوائی کا سامنا ہوگا جسے پشتوں تک مٹایا نہ جا سکے گا۔ پھر پوچھا کیا بنی کعب اور بنی کلاب بھی تمہارے ساتھ ہیں؟ کہا وہ لوگ شریک نہیں ہوئے۔ کہا اگر تمہارا مقدر یاوری کرتا تو وہ بھی شریک ہوتے۔ ہماری رائے تو یہ ہے کہ ہم اپنی بستیوں میں واپس چلیں۔ اگر مسلمان ہم پر حملہ آور ہوئے تو ہم اپنا بچاؤ وہاں آسانی سے کر سکیں گے، اور جن قبیلوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا اس صورت میں وہ بھی ہمارا ساتھ دینے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ مالک نے اس کی رائے سے اتفاق نہ کیا۔ درید نے کہا پھر تم جانو اور تمہارا کام، میں آئندہ کسی معاملے میں دخل نہیں دوں گا۔ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ بنی حوازن اور بنی ثقیف جنگ کے ارادے سے نکل کھڑے ہوئے ہیں تو آپ نے عبداللہ بن ابی حضرت کو بھیجا کہ ان کی نقل و حرکت کی خبر لائیں۔ انہوں نے گھوم پھر کر تمام حالات کا جائزہ لیا اور پلٹ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ دشمن جنگ کا ارادہ کر چکا ہے، ہمیں اس کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن ابی حضرت کی اطلاع پر اعتماد کرتے ہوئے لشکر کو صف بندی کا حکم دیا اور 6 شوال سن 8 ہجری کو 12,000 کا ایک عظیم لشکر لے کر چل پڑے۔ ان 12,000 میں 10,000 انصار و مہاجرین تھے جو مدینے سے آپ کے ہمراہ آئے تھے، اور 2,000 کی تعداد نو مسلموں کی تھی جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ دشمنوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد 3 گنا زیادہ تھی۔ اس کثرت نے بیشتر مسلمانوں میں ایک نخوت کی سی کیفیت پیدا کرتی تھی۔ چنانچہ چند صحابہ نے اس کثرت پر غرور اور گھمنڈ کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آج کی تعداد کی کمی کی بنا پر ہم شکست نہیں کھا سکتے۔ وادی حنین میں پہنچ کر پہلے ہی سے دشمنوں نے دروں اور غاروں میں مورچے سنبھال لیے تھے۔ چنانچہ مسلمان صبح ہوتے ہی جب اس وادی میں داخل ہوئے اور تنگ و ڈھالان راستوں کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھے
تو دشمنوں نے کمین گاہوں سے نکل کر لشکر اسلام پر تیروں اور پتھروں کی بارش شروع کر دی۔ مسلمان اس ناگہانی حملے کے لیے تیار نہ تھے۔ لشکر میں عام بھگدڑ مچ گئی۔ سب سے پہلے مقدمۃ الجیش نے راہ فرار اختیار کی، جس کے سربراہ خالد بن ولید تھے۔ جب عقب میں آنے والوں نے خالد کے دستے کو بھاگتے دیکھا تو وہ بھی بھاگے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کی خبر نہ رہی۔ جدھر جس نے منہ اٹھایا ادھر نکل کھڑا ہوا۔ حدیث و سیر کی کتابوں میں تو اس فرار کا تذکرہ تفصیل سے ہے ہی، مگر قرآن نے بھی اس پر کھلے لفظوں میں تبصرہ کیا ہے۔ مسلمانوں، خدا نے متعدد مقامات پر تمہاری مدد کی، خصوصاً جنگ حنین کی دن جب تمہیں اپنی اکثریت نے غرور میں مبتلا کر دیا تھا۔ پھر وہ کثرت تمہیں کچھ بھی کام نہ آئی اور تم ایسے گھبرائے کہ باوجود اپنی وسعت کے زمین تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگے۔ سورہ توبہ آیت 25۔ ابو سفیان نے جب مسلمانوں کو سر پر پاؤں رکھ کر بھاگتے دیکھا تو کہا، ابھی کیا یہ لوگ شکست کھا کر سمندر پار تک بھاگیں گے؟ کلدہ بن حنبل نے کہا، آج اسلام کا سحر ٹوٹ گیا ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ لات و حبل نے اپنی پامالی کا بدلہ لے لیا ہے۔ یہ لوگ اگرچہ لشکر اسلام میں شامل تھے مگر دل سے شریک نہ تھے، اور نہ ان سے یہ توقع کی جا سکتی تھی کہ جنگ کا نقشہ بگڑنے کی صورت میں یہ ثابت قدم رہیں گے، مگر تعجب تو اس بات پر ہے کہ بیت رضوان میں شریک ہونے والے اور موت پر عہد و پیما باندھنے والے بھی ثابت قدم نہ رہ سکے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 12,000 کا جمع غفیر چھٹ گیا اور پیغمبر اکرم کے پاس صرف چند آدمی رہ گئے۔ ایک روایت کی بنا پر حضرت علی بن ابی طالب، عباس بن عبد المطلب، ابن حارث اور ابن مسعود صرف 4 آدمی ثابت قدم رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو میدان چھوڑ کر جاتے دیکھا تو آواز دی کہ اے اللہ کے بندو، کہاں جا رہے ہو؟ جب اس آواز پر کوئی پلٹتا نظر نہ آیا تو آپ نے عباس سے فرمایا، اے چچا، آپ کی آواز بلند ہے، آپ ہی انہیں پکاریں۔ عباس نے پہاڑ پر چڑھ کر انہیں آواز دی کہ اے انصار و مہاجرین، اے بیت رضوان والو، پیغمبر کو چھوڑ کر کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ آؤ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کرو۔ عباس بن عبد المطلب کی آواز پر کچھ لوگ پلٹ آئے۔ حضرت علی نے انہیں اپنے پرچم کے نیچے جمع کیا اور دشمن پر حملہ کرنے کی غرض سے آگے بڑھے اور ٹوٹ پڑے۔ تلواریں سروں اور ڈھالوں سے ٹکرا ٹکرا کر چنگاریاں اگلنے لگیں۔ بنی حوازن کا علم بردار سیاہ پرچم لیے اونٹ پر سوار رجس پڑتا ہوا آگے بڑھا۔ حضرت علی نے پیچھے سے تلوار مار کر اس کے اونٹ کو پے کر دیا۔ اونٹ کے ساتھ ابو جردل بھی گرا اور ابھی سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ آپ نے ایک وار میں اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ابو جردل کا قتل ہونا تھا کہ دشمنوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ گرتے پڑتے میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ دشمن کو منتشر ہوتا دیکھ کر وہ مسلمان جو آس پاس رپوش ہو گئے تھے نکل پڑے اور انہوں نے کافروں کی تلواروں کو باڑ پر رکھ لیا۔ کچھ قتل ہوئے، کچھ قید کر لیے گئے۔ مسلمانوں نے ان کے مویشی، بھیڑ بکریوں اور دوسرے ساز و سامان کو اپنے تحویل میں لے لیا اور عورتوں اور بچوں کو جنگی اسیر بنا لیا۔ اس غزوہ میں 4 مسلمان شہید ہوئے اور 70 کفار موت کے گھاٹ اتارے گئے۔ مال غنیمت میں 24,000 اونٹ، 40,000 سے زیادہ بھیڑیں اور بکریاں اور 40,000 اوقیہ چاندی مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ اس فتح و کامرانی میں بھی سب سے بڑا حصہ حضرت علی علیہ السلام کا ہے، جنہوں نے اپنی جان کی بازی لگا کر پیغمبر اسلام کی حفاظت کی اور ایک لمحے کے لیے بھی میدان سے ہٹنا گوارا نہ کیا۔ طائف کا محاصرہ۔ بنی ثقیف اور ان کے سردار مالک بن عوف نصری نے حنین سے بھاگ کر طائف میں پناہ لی تھی اور سال بھر کا سامان رست اور آلات جنگ جمع کر کے قلعہ بند ہو گئے تھے، کیونکہ انہیں مسلمانوں کی طرف سے یہ دھڑکا تھا کہ وہ ان کی سرکوبی ضرور کریں گے۔ چنانچہ لشکر اسلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت اور سربراہی میں طائف کا رخ کیا اور قلعے کے سامنے پڑاؤ ڈال کر انہیں محاصرے میں لے لیا۔ دونوں طرف سے تیروں کا تبادلہ ہوتا رہا، مگر چونکہ مسلمان کھلے ہوئے میدان میں اور بنی ثقیف قلعہ بند تھے، اس لیے وہ مسلمانوں کی بنسبت محفوظ تھے۔ ایک دن بنی ثقیف نے قلعے کی فصیل سے مسلمانوں پر اس قدر تیر برسائے کہ کئی مسلمان شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ جب دشمن کو زیر کرنے کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو سلمان فارسی نے منجنیق کے ذریعے قلعے کی دیوار پر سنگ بارانی کا مشورہ دیا۔ چنانچہ منجنیق کے ذریعے بڑے بڑے پتھر پھینکے گئے اور قلعے کی دیوار میں شگاف ڈال دیا گیا۔ جب مسلمانوں نے اس شگاف کے راستے سے قلعے کے اندر داخل ہونا چاہا تو بنی ثقیف نے لوہے کی دہکتی ہوئی سلاخیں اوپر سے پھینکی،
جس کی وجہ سے مسلمان مجبور ہو کر پیچھے ہٹے اور قلعے کو سر کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اسی محاصرے کے دوران پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اس امر پر مامور کیا کہ وہ ایک دستے کے ہمراہ طائف کے گرد و نواح میں جائیں اور جہاں کہیں بت خانہ نظر آئے اسے مسمار کر دیں۔ حضرت علی روانہ ہوئے۔ ابھی رات کی تاریکی چھٹنے بھی نہ پائی تھی کہ قبیلہ بنی قسم کی طرف سے آپ کا گزر ہوا۔ انہوں نے مزاحمت کی اور ان میں سے ایک نامور جنگجو آگے بڑھ کر مبارز طلب ہوا۔ حضرت علی نے ایک ہی بار میں اسے ٹھکانے لگا دیا۔ بنی قسم نے اسے قتل ہوتے دیکھا تو وہ پیچھے ہٹ گئے اور پھر کسی کو مقابلے میں آنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ امیر المومنین نے قدم آگے بڑھایا اور بنی حوازن اور بنی ثقیف کا جو بھی بت خانہ نظر آیا اسے توڑ پھوڑ کر برابر کر دیا۔ جب تمام علاقہ بتوں سے پاک ہو گیا تو واپس پلٹے۔ پیغمبر اکرم نے انہیں کامیاب و کامرہ واپس آنے پر مبارکباد دی اور ایک گوشے میں کھڑے ہو کر بڑی دیر تک راز و نیاز کی باتیں کی۔ کچھ لوگوں کو یہ راز و نیاز کی باتیں اور یہ گفتگو ناگوار گزری۔ کہنے لگے کہ آج تو ابن ام سے سرگوشیوں کا سلسلہ دراز ہو گیا ہے۔ انہی ایام محاصرہ میں نفع بن غیلان بنی ثقیف کے چند سواروں کو لے کر قلعے سے باہر نکلا۔ حضرت علی نے اس کا تعاقب کیا اور وج نام کی ایک وادی میں اسے قتل کر دیا۔ اس کے قتل ہوتے ہی اس کے ساتھی بھاگ کھڑے ہوئے اور پھر محصورین کو باہر نکلنے کی جرت نہ ہو سکی۔ اس عرصے میں طائف کے اطراف میں رہنے والوں نے اسلام قبول کر لیا اور بنی ثقیف کے کچھ غلام بھی قلعے سے باہر نکل کر آزادی کے وعدے پر مسلمان ہو گئے۔ مسلمانوں کو محاصرہ کیے ہوئے 20 دن ہو چکے تھے مگر قلعہ فتح ہوتا ہوا نظر نہ آتا تھا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی ثقیف کو ان کی حالت پر چھوڑ کر محاصرہ اٹھا لینا مناسب سمجھا اور یہ اعلان فرمایا کہ کل ہم یہاں سے واپس چلیں گے۔ چنانچہ دوسرے دن صبح کے وقت صحابہ نے محاصرہ اٹھا لیا۔ کچھ لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ بنی ثقیف کے لیے بددعا ہی کر دیجئے، کہ حضرت نے بددعا کے بجائے فرمایا پروردگار بنی ثقیف کو ہدایت فرما اور انہیں میرے پاس حاضر کر۔ تاریخ کامل جلد دوم صفحہ 181۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد ظاہر ہوا اور بنی ثقیف کا ایک نمائندہ وفد مدینے میں آ کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور کہا یا رسول اللہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں مگر ہماری استدعا ہے کہ بنی ثقیف کی بت لات کو 3 برس تک توڑا نہ جائے۔ مگر پیغمبر اسلام نے ان کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا تو ان لوگوں نے کہا کہ اگر آپ نہیں مانتے تو اسے توڑنے کے لیے کسی اور کو مامور فرمائیں، ہم لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے نہیں توڑیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ بات مان لی۔ اس وفد نے پلٹ کر اپنے قبیلے والوں سے ساری گفتگو نقل کی اور انہیں سمجھایا تو وہ سب کے سب غیر مشروط طور پر مسلمان ہو گئے۔ یمن میں اسلام کی تبلیغ۔ سن 8 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کو صحابہ کی ایک جمعیت کے ساتھ تبلیغ اسلام کے لیے یمن بھیجا، جہاں یہ لوگ 6 ماہ تک قیام پذیر رہ کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے مگر ان کی تبلیغی کوششیں بارآور نہ ہوئیں۔ برا بن عازب جو اس جماعت میں شریک تھے کہتے ہیں کہ خالد بن ولید کی بات کسی نے نہ مانی۔ تبریز جلدوم صفحہ 399۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالد کی قیادت میں اس مشن کی ناکامی کا علم ہوا تو آپ نے حضرت علی کو اس فریضے کی ادائیگی پر مامور فرمایا اور انہیں ہدایت دی کہ اگر کوئی اپنی مرضی سے تمہارے ساتھ رہنا چاہے تو وہ رہ جائے ورنہ خالد اور اس کی پوری جماعت کو مدینہ واپس بھیجو۔ برا بن عازب کا بیان ہے کہ میں بھی حضرت علی کے ساتھ رک گیا۔ جب اہل ایمان کو یہ معلوم ہوا کہ خالد یہاں سے چلا گیا ہے اور مبلغ کی حیثیت سے حضرت علی آئے ہیں تو وہ سب ایک جگہ پر جمع ہو گئے۔ حضرت علی نماز صبح سے فارغ ہو کر ان کے پاس گئے، رسول اللہ کا وہ خط جو اہل یمن کے نام تھا پڑھ کر سنایا۔ اس کے بعد اسلام کے محاسن پر ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ جو لوگ خالد کی 6 ماہ کی تبلیغ سے ٹس سے مس نہ ہوئے تھے اسلام کی خوبیوں کے متعارف ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ تبری کا کہنا ہے کہ تمام بنی ہمدان ایک ہی دن میں مسلمان ہو گئے۔ حضرت علی نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ مجدہ بھیجا تو آپ نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اس کے بعد 3 مرتبہ فرمایا کہ اہل ہمدان پر میرا سلام ہو۔ تبری جلد دوم صفحہ 390۔ قبیلہ ہمدان کے اسلام لانے کے بعد یمن میں اسلامی ترقی کی راہیں کھل گئیں اور جوق در جوق لوگ اس دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کفر کی گھٹائیں چھٹ گئیں اور اسلام کا سورج وہاں بھی اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکنے لگا۔
सरिया वादी रिमल। वादी रिमल में जमा होकर कुछ शरपसंदों ने मदीने पर शबखून मारने का मंसूबा तैयार किया, लेकिन वो अभी मुनासिब मौके की तलाश ही में थे कि किसी के जरिए पैगंबर को इसकी इत्तला हो गई। ये लोग मुनज़्ज़म और बाकायदा फौज की सूरत में न थे, बल्कि रहजनों और कज़ाकों का एक जत्था था जो लूट मार और कत्ल गारतगिरी के गर्ज से रिमल के मुकाम पर जमा हो गया था। वहाँ हजरत ने इन्हें मुंतशिर और मुतफर्रिक करने के लिए हजरत अबू बकर की क़यादत में एक फौजी दस्ता रवाना किया। चुनाचे जब ये लोग वहाँ पहुंचे तो वो इधर उधर छुप गए। मुसलमान ये समझे कि वो इन्हें देखकर फरार हो गए हैं, लिहाजा रात बसर करने के लिए वहीं उतर पड़े और बेखटके आराम से सो गए। जब निस्फ शब गुजरी तो दुश्मनों ने कमीनगाहों से निकलकर अचानक हमला कर दिया, जिससे मुसलमानों में सरासीमगी फैल गई। वो हड़बड़ा के उठे, हथियार टटोले और फिर संभल कर देर तक लड़े, मगर नतीजे में कुछ मारे गए, कुछ जख्मी हुए और कुछ भाग खड़े हुए। हजरत अबू बकर के बाद हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को दुश्मनों की सरकूबी पर मामूर किया। ये भी एक दस्ता फौज लेकर गए, मगर दुश्मनों के हौसले बढ़े हुए थे। जब इन्होंने इस इस्लामी दस्ते को आते देखा तो दाएं बाएं से यकबारगी टूट पड़े और इस तरह ताबड़तोड़ हमले किए कि मुसलमानों के कदम न जम सके। आखिर में सबने राह फरार इख्तियार की और मदीने में आकर दम लिया। इसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हस्ब दस्तूर हज़रत अली को सिपह सालार की हैसियत से भेजा और इन शिकस्त खोरदा लोगों को भी इनके साथ जाने का हुक्म दिया। हज़रत अली जब रवाना हुए तो आपने दो मुख्तलिफ तदबीरें इख्तियार की। अव्वल ये कि आपने वो रास्ता बदल दिया जिस रास्ते से हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर वगैरह गए थे। दूसरे ये कि आपने दिन में आराम किया और रात में सफर किया, यहाँ तक कि खामोशी से आगे बढ़ते हुए दुश्मनों के सरों पर पहुंच गए और अभी सूरज की किरणों ने पहाड़ों को छुआ भी न था कि इनके सरों पर तलवारें चमकने लगी। वो लोग इस नागहानी हमले की ताब न ला सके, गर्ज के कुछ मारे गए और कुछ भाग निकले और मुसलमान फतह कामरानी का परचम लहराते हुए मदीने की तरफ पलट आए। नवीद मुसर्रत सुनकर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से बाहर हजरत अली के इस्तकबाल को निकले और इन्हें गले से लगाने के बाद इरशाद फरमाया कि ए अली, अगर मुझे ये अंदेशा न होता कि मेरी उम्मत के लोग तुम्हारे बारे में वो कहने लगेंगे जो ईसाई हजरत ईसा के बारे में कहते हैं, तो मैं तुम्हारी वो फजीलत बयान करता कि तुम जिधर से गुजरते लोग तुम्हारे कदमों की खाक तक उठा ले जाते। इरशाद शेख मुफीद अलैहिर्रहमा सफ़ा 76। सरिया बनी तय। फतह मक्का के बाद खाना काबा से बुतों का सफाया हो चुका था। ग़ज़वा ताइफ के दौरान बनी सकीफ और बनी हवाज़िन के बुत तोड़े जा चुके थे और मुख्तलिफ कबीलों और इलाकों में सनम कदे वीरान हो चुके थे, मगर बनी तय का बुत खाना अभी जू का तू बाकी था, जिसमें फलस नाम का एक बुत इनकी अकीदत और अरादत का मरकज था। पैगंबर अकरम ने इसे भी मुनहदिम करने का इरादा किया और रबीउल आखिर सन 9 हिजरी में हजरत अली को बनी तय की बस्तियों की तरफ भेजा ताकि वो इनके बुत खाने को मिस्मार करें और सनम परस्ती की जंजीरों में जकड़े हुए इंसानों को वादहुल शरीक की परस्तिश की तरफ माइल करें। हजरत अली ने 150 अंसार की जमीयत के साथ बनी तय की बस्तियों का रुख किया। बनी तय का सरदार अदी बिन हातिम लश्कर इस्लाम की आमद पर अपने अहलो अयाल को लेकर शाम की तरफ निकल गया और वहां इसने पनाह ले ली। हजरत अली ने महल्ला आले हातिम पर हमला करके इनके बुत खाने को मिस्मार कर दिया, जिससे 3 कीमती ज़रहें और 3 तलवारें रसूब, मखजूम और यमनी दस्तयाब हुई। ये अरब की मशहूर तलवारें थीं जिन्हें हारिस बिन अबी शिमर ने बुत खाने की नजर किया था। इसके अलावा बहुत सा माल गनीमत, चंद कैदी, भेड़ बकरियों के गले मुसलमानों के हाथ लगे। हजरत अली ने कुछ माल गनीमत शुरकाए मुहिम पर तकसीम किया और बकिया माल गनीमत और असीरों को लेकर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। इन असीरों में हातिम की बेटी सफाना भी थी, जिसे मस्जिद से मुत्तसिल एक जगह जहाँ कनीज़ें ठहराई जाती थी ठहराया गया। इन्हीं अयाम में पैगंबर उधर से गुजरे तो उसने कहा, या रसूलल्लाह, मेरा बाप मर चुका है और कोई पुरसाने हाल नहीं है, मुझ पर एहसान कीजिए और मुझे छोड़ दीजिए। फरमाया, तुम कौन हो? कहा, मैं अदी बिन हातिम की बहन सफाना हूँ। फरमाया, वही अदी जो अल्लाह और रसूल से मुंह मोड़कर चला गया है। और ये कहकर आप आगे बढ़ गए। दूसरे दिन फिर गुजर हुआ तो उसने फिर रिहाई की इल्तिजा की। आपने वही जवाब दिया जो दे चुके थे और आगे निकल गए। सफाना कहती है कि अब मुझे रिहाई से नाउम्मीदी हो गई। तीसरे दिन जब रसूल अल्लाह उधर से गुजरने लगे
تو مجھے کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی کیونکہ 2 دفعہ میری التجا ٹھکرائی جا چکی تھی۔ میں ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ کچھ عرض کروں یا خاموش رہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقب سے ایک شخص نے مجھے اشارہ کیا کہ میں ان سے رہائی کے بارے میں پھر کہوں۔ میری ہمت بندھی اور میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے میری قوم میں رسوا نہ کیجیے، میں بنی تہ کے سردار حاتم کی بیٹی ہوں، میرا باپ فیاض اور سخی تھا۔ فرمایا اسے آزاد کر دیا جائے، یہ اس باپ کی بیٹی ہے جو کریم نفس اور بلند اخلاق کا مالک تھا۔ پھر صفانہ کی طرف آپ متوجہ ہوئے اور فرمایا تم چند دن صبر کرو، جب قابل اعتماد لوگ مل جائیں گے تو تمہیں ان کے ساتھ باحفاظت تمہارے عزیزوں تک پہنچا دیا جائے گا۔ صفانہ کہتی ہے کہ میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ وہ کون تھا جس نے مجھ سے اشارہ کیا کہ میں پیغمبر سے رہائی کی پھر درخواست کروں، تو مجھے بتایا گیا کہ وہ رسول اللہ کے ابن عم حضرت علی ابن ابی طالب تھے۔ چند دنوں کے بعد بنی قضاء کا ایک قافلہ مدینہ آیا۔ صفانہ نے پیغمبر سے عرض کیا کہ مجھے اس کے ساتھ جانے کی اجازت دی جائے۔ پیغمبر نے اس کے زیادہ راہ کا انتظام کیا اور ان لوگوں کے ساتھ روانہ کر دیا۔ صفانہ جب وہاں پہنچی تو اس نے اپنے بھائی عدی سے سارا واقعہ بیان کیا اور یہ مشورہ دیا کہ وہ بھی اسلام قبول کر لے۔ چنانچہ وہ مدینہ آیا اور پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام سے مشرف ہوا، اور وہ بھی حضرت علی کے اصحاب مخلصین میں شامل ہو کر جمل و صفین اور نہروان کے مارکوں میں آپ کا ہم رکاب رہا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد فاجل فرجہم اجمعین۔ برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے، اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آگے بھی ہماری ویڈیوز آپ کو برابر ملتی رہیں۔